ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کے بعد عمران علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کی کفالت کا سوال اٹھ گیا. تو جب یہ سوال اٹھا تو تمام لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہا. کیوں اڈاپٹ کرنا چاہا ہوگا؟ کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی اولاد کو اڈاپٹ کرنا یا اس کی کفالت کرنا رسپیکٹ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کسی اچھے انسان کی بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں شخص تو بڑا اچھا ہے, وہ تو فلاں اتنی بڑی انسان کے بچے کی کفالت کر رہا ہے یا اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو تمام لوگ اس کو باعث عزت سمجھتے تھے. تو اس پہ ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا, تمام لوگوں کے اندر ڈسکشن شروع ہو گیا کہ اس کو کون رکھے گا. حالانکہ حق کس کا تھا؟ ان کے چاچا کا تھا یا نہیں تھا؟ جی ہاں, ان کے انکل کا حق تھا, حضرت زکریا کا حق تھا. لیکن تمام لوگ اس پہ راضی نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا, اور ڈیسیجن یہ لیا کہ جو ووڈ کے قلم ہوتے ہیں, ہمیں تو کبھی دیکھا لکڑی کے قلم دیکھے آپ لوگوں نے جو تختیوں کے اوپر لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس قسم کے قلم. تو تمام لوگوں نے لکڑیوں کے قلم لیے اور سب لوگوں نے جو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے اپنا اپنا نام لکھ دیا اس کے اوپر. جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ دیا اس کے اوپر تو انہوں نے اس کو ایک باسکٹ میں ڈالا اور ایک چھوٹے بچے کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اب اس کے اندر سے نام نکالیں. جس کا بھی نام نکلے گا وہ کیا کرے گا؟ ان کی کفالت کرے گا. تو اس بچے نے جب نام نکالا تو کس کا نام نکلا ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا, ان کے چاچا کا. جی, ان کا نام نکل آیا. اور جب ان کا نام نکل آیا تو لوگوں کو پھر بھی ڈائجسٹ نہیں ہوا, کیونکہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ یہ عظمت ان کے پاس آئے, یہ رسپیکٹ ان کو ملے. تو لوگوں نے کہا نہیں, دوبارہ کریں. دوبارہ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کیا. پھر کیا ڈیسائیڈ کیا بتائیں؟ پھر یہ کیا کہ جن قلموں پہ نام لکھے ہوئے تھے ان کو پانی میں بہایا جائے. جب پانی میں بہائیں گے تو جتنے قلم پانی کے فلو کے ساتھ آگے چلے جائیں گے بہتے ہوئے, وہ نہیں. اگر کوئی قلم واپس ڈائریکشن کے اندر آئے گا, اسی ڈائریکشن کی طرف واپس لوٹ آئے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں, تو اس پہ جو نام لکھا ہوگا وہ انسان کفالت کرے گا. کتنی عجیب شرط ہے نا. شرط تو بہت عجیب تھی, لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے قلموں کو بہا دیا, وہ پانی میں بہتے آگے چلے گئے. لیکن ایک قلم رک گیا, اور جب اس کو اٹھا کے اس پر نام پڑا گیا تو کس کا نام تھا؟ جی ہاں, حضرت زکریا کا نام تھا. لوگوں نے پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں تیسری دفعہ دوبارہ فیصلہ کیا جائے. تیسری بار انہوں نے کیا کیا؟ تیسری بار انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قلم کو دوبارہ ڈالا جائے. تمام قلموں کو جب دوبارہ ڈال دیا گیا تو اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب جو قلم واپس فلو بیک نہیں کرے گا, بلکہ جو قلم آگے بہہ جائے گا اس کو ہم نام رکھیں گے, اس نام کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کفالت کرے گا, اور جو پیچھے رہ جائیں گے اس کو نہیں کریں گے. سب قلم پیچھے رہ گیا اور ایک قلم آگے فلو کر کے چلا گیا. کس کا قلم تھا وہ؟ جی ہاں, وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا. یہ کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اس لیے تینوں بار قرآن فال ڈالنے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. جب ان کا نام نکلا تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا. اب کیا وہ لکی نہیں تھیں کہ ایک پیغمبر ان کی کفالت کرے, وہ ان کی تربیت کرے, وہ ان کی نگرانی کرے؟ جی ہاں بچوں, وہ بہت لکی تھیں. ان کی تربیت انہوں نے بہت اچھی کی. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھیں. بہت چھوٹی ایج سے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی عورت تھیں جنہیں بیت المقدس میں جگہ ملی. بیت المقدس ان کی ہولی پلیس ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے وہاں پہ ایک سیپریٹ روم بنایا گیا جہاں پہ وہ رک کر اپنی عبادت کیا کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتی. لیکن وہاں پہ ایک بڑی اسٹرینج چیز ہوتی تھی, پتہ ہے کیا؟ جب بھی زکریا علیہ السلام انہیں ملنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سامنے بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں, اور وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ فروٹس کہاں سے آئے. ان کی ٹیک کیئر تو میں کر رہا ہوں, میں آتا ہوں تو میں تو لے کر نہیں آتا, تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے ایک دفعہ ان سے سوال بھی کیا کہ یہ کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. یعنی یہ فروٹس ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھجواتے تھے. انہوں نے وہ فروٹس کھائے بھی تو ان کو پتہ ہے کیا محسوس ہوا؟ کہ وہ اس جگہ کے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت مزے کے ہیں اور ذائقے دار ہیں. اس موسم میں ملتے بھی نہیں ہیں لیکن وہاں پہ موجود ہیں اور بہت ذائقے والے. بے حد حیران ہوئے. وہ سن کر پہلی دفعہ تو چلے گئے, لیکن ان کے دل میں دوبارہ سوال آیا کہ آخر کیسے ہے. انہوں نے آ کر دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ رزق مجھے اللہ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو بھی ایک موٹیویشن مل گئی, اور وہ موٹیویشن یہ تھی کہ اگر ایک بند کمرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم کو یہ پھل دے رہے ہیں تو کیا وہ اس عمر میں مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ جی ہاں, انہیں یہ موٹیویشن ملی کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنی شروع کر دی. تو پیارے بچوں, ان کی عمر 90 ایئرس تھی, اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرنے والے تھے. اس سٹوری میں اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.